اس وقت مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جس زمانے میں آپ فلسفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو فلاسفہ میں سے کس فلسفی کے فکر نے آپ کو زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ تمام فلاسفہ کی میں نے فلسفے کی تاریخ بھی پڑھی اور جی بڑے شغف کے ساتھ مطالعہ کیا، جی مگر میں نے یہ محسوس کیا کہ پوری فلسفیانہ فکر کی تاریخ میں جی جو فلسفے کی نشو و نما نظر آتی ہے جی وہ نشو و نما اقدام و خطا کے انداز میں ہوئی ہے، ٹھیک اور اس نے انسانی فکر کی نشو و نما کی تکمیل کا امکان باقی نہیں رہنے دیا، اس تضاد کی وجہ سے جو اقدام و خطا کے انداز میں پیدا کیا۔ جی تو پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر انسانی زندگی کی یہ احتیاج ہے کہ اس سے کوئی مافوق الفطری سرچشمے سے رہنمائی حاصل ہو، علم بالوحی سے، جی تو علم بالوحی کا یہ بھی کمال ہونا چاہیے کہ وہ انسانی فکر کی نشو و نما کی تکمیل کا رخ بھی متعین کر دے۔ جی تو فلسفے کی تاریخ کے مطالعے میں یہ محسوس ہوا کہ فلسفیانہ فکر ایک منہاج کی حیثیت سے پہلے اس اصول پر مبنی تھا جی کہ عقل نظری اور عقل نظری ہی ذریعہ علم حقیقت ہے۔ تو اس مسلمے سے جی کہ عقل نظری ہی ذریعہ علم حقیقت ہے، جی یہ نتیجہ بھی اس میں مضمر تھا جی کہ معقولات ہی حقیقت ہیں جن کا ادراک عقل کر سکے، اور ورائے معقولات یعنی محسوسات سرے سے حقیقت نہیں ہیں۔ ٹھیک اور اس اصول کے تحت جب فکر انسانی تین متضاد نظریات کے اوپر پہنچی جی تو یہ اعتماد متزلزل ہو گیا جی کہ عقل نظری اور خالصتاً عقل نظری ہی ذریعہ علم حقیقت ہے، اور دوسرا موقف اس کے متضاد اختیار کیا گیا کہ عقل ہرگز ذریعہ علم نہیں ہے بلکہ حواس ہیں ذریعہ علم حقیقت۔ یہ حیثیت کا موقف تھا۔ جی جی اور اس موقف سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا گیا جی کہ محسوسات ہی حقیقت ہیں اور ورائے محسوسات کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی اور اس اصول کی بنیاد کے اوپر جو نظریات مدون ہوئے، انہوں نے ایک طرف تو مادیت میں انسان کے یقین کو مستحکم کر دیا، یہ لاک کا اثر تھا۔ پھر اس کے جواب میں ایک متضاد پوزیشن یہ پیدا ہوئی کہ باطنی جو وہ ہے آئیڈیلزم، سبجیکٹیو آئیڈیلزم، وہ ہے ایک صحیح نظریہ، اور اس نے عالم خارجی کے وجود کو غیر یقینی بنا دیا، جی اور اس کے بعد انسانی ذہن تشکیک میں مبتلا ہو گیا، یہ ڈیوڈ ہیوم کی وجہ سے۔ جی اور چونکہ انسانیت دیر تک تشکیک میں نہیں رہ سکتی، اس لیے کانٹ نے جو ایک تنقیدی فلسفی ہے جی اور تمام دنیا کے فلاسفہ میں سب سے بلند مقام اپنے ان لمیٹیشنز کا شعور رکھنے کی وجہ سے رکھتا ہے جی جو اس کے فکر کے اندر اسے خود پورا اس کا اندازہ ہے کہ اس کے فکر کے حدود کیا ہیں اس کی صحت کے۔ جی تو اس نے تنقیدی منہاج جو تھا جی وہ وضع کیا، جی اور وہ یہ تھا کہ پہلے یہ جستجو کی جائے جی کہ علم کیا ہے اور کیوں کر ممکن ہے، جی اور اس نے اسے اس نتیجے کے اوپر پہنچایا جی کہ علم یقینی محسوسات تک محدود ہے، جی کیونکہ علم کا خام مواد حواس جمع کرتے ہیں اور عقل اس مواد کو منظم کرتی ہے اور اس میں اسے قضیہ کلیہ کی شکل دیتی ہے۔ جی تو ایسا قضیہ علم یقینی ہے جی جس کے متوازی خارج میں حقیقت ویسی ہی موجود ہو جیسی قضیے میں بیان کی گئی ہے۔ جی لیکن جب کانٹ کے اس تنقیدی منہاج سے یہ نتیجہ برآمد ہوا جی کہ علم یقینی محسوسات کے دائرے تک محدود ہے جی اور ورائے محسوسات حقائق کا علم ناممکن ہے، جی تو اسے لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ یہ ماورائی حقائق کا انکار ہے، لیکن اصل میں وہ ماورائی حقائق کے علم کا انکار تھا، علم یقینی کا۔ جی پھر اس نے ایک اور موقف اختیار کیا کہ
چونکہ انسانیت اپنے مطامع نظر اور نصب العین کی وجہ سے جی یقین سے دستبردار نہیں ہو سکتی، اس لیے ماورائی حقائق کی نسبت ایک نظریات تسلیم کرنا ضروری ہے جس کی بنیاد علمی استدلال کے بجائے یقین کے اوپر ہو۔ جی اور اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ شعور انسانی کے اندر ایک اخلاقی کمال کی آرزو ہے اور اخلاقی شعور کا ایک نصب العین ہے جو حاصل ہونا چاہیے، اور اس کے حاصل ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان فریڈم آف ول کو، یعنی ارادے میں صاحب اختیار ہونے کو تسلیم کرے، جی اور مرنے کے بعد زندگی کو مانے، جی اور اس کائنات کی ساخت کو اپنی کامیابی کے ساتھ سازگار تصور کرے اور اس کا یقین رکھے، جی اور جو ناسازگاری اس کائنات میں نظر آتی ہے جی اس کو رفع کرنے کے لیے وہ خدا کی ہستی کا قائل ہو جی اور اسے تسلیم کرے جس کی مدد اور رہنمائی سے یہ مشکل حل ہو سکتی ہو۔ لیکن انسان کے اندر کوئی استعداد ایسی نہیں جی جو حتماً قطعاً اور یقیناً خدا کی ہستی کا اس بات شکوک سے بالا تر کر سکے۔ اس لیے یہ درکار ہے کہ اگر خدا ہو اور انسان کو وہ کمال پہ فائز کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے ہونے کا اور اپنی مدد کا اور اپنے فضل کا یقین انسان کو خود دلا دے۔ جی اس کی صورت ہے وحی اور رسالت۔ جی تو اس بنیاد پہ جو رہنمائی علم بالوحی سے میسر آتی ہے جی اس کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی کامیابی کی آرزو سے دستبردار نہیں ہو سکتے جی اور ہمارے پاس علمی استعداد ایسی نہیں ہے کہ ہم ان حقائق کا ادراک خود کر سکیں، جی تو پھر صرف ان نتائج کی تجربی توثیق و شہادت ہی اس کی سچائی کا معیار ہے کہ جو رہنمائی علم بالوحی سے میسر آئی ہے اس سے وہی نتائج پیدا ہوتے ہیں جس کا اس میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو اگر اس صورت میں وہ وثوق اور شہادت میسر آئے جی تو پھر بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ استدلال عقلی سے بھی اس کی تائید میسر آئے۔ یہ بات کہ نتائج اس سے پیدا ہوتے ہیں خود ایک ایسی شہادت اور ایسا استدلال ہے کہ اس کا انکار انسان اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو اور وہ انکار ہی پہ مائل نہ ہو۔